بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ویورز، میں لیلا خان اپنے چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ویورز، آپ سے ریکویسٹ کرتی چلوں کہ جو لوگ فرسٹ ٹائم میرے چینل پر آئے ہیں ان کو کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور میری ویڈیو کا لنک جو ہے وہ ضرورت مند لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور میری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں۔ شکریہ۔ آج میں آپ سے جو وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ قرآن پاک کی ایک سورہ مزمل اور کے علاوہ ایک ورد ہے جو آپ نے اس کے ساتھ کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی جب ان دونوں کا ملا کے آپ وظیفہ کریں گے یا وظیفہ ہی ہے ذکر ہے، تو جب کریں گے اپنی کسی بھی حاجت کے لیے، کوئی بھی بڑے سے بڑی حاجت، کوئی بھی مشکل سے مشکل حاجت جو وہ آپ کو پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی، کیونکہ سورہ مزمل کی اہمیت سے تو ویسے ہی آپ لوگ واقف ہیں، سب واقف ہیں۔ سورہ مزمل پڑھ کے چاہے ایک بار بھی پڑھ کے اپنے رب سے کچھ مانگا جائے تو ملتا ہے، تو جب اس کا باقاعدہ کوئی وظیفہ ہم کرتے ہیں تو ہمیں خود بھی یقین ہوتا ہے اس چیز کا کہ ہم جو یہ سورہ پڑھ کے اللہ سے مانگیں گے اس کی برکت سے، اس کے طفیل، اس کے وسیلے سے، تو وہ ہمیں ضرور ملے گا۔ اور اس کے ساتھ جو دوسرا ورد آپ نے کرنا ہے وہ بھی بہت زیادہ پاورفل ہے، ہر مسئلے کا حل ہے اس ورد کے اندر جو میں آپ سے شیئر کروں گی، اور اس کو آپ نے کس ٹائم پڑھنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں، کس طرح سے پڑھنا ہے، کتنے دن پڑھنا ہے۔ آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، آپ پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں یا آپ کی شادی کا مسئلہ ہے، رشتے نہیں آ رہے، دوسرا مسئلہ آپ کے رزق کا، کاروبار کا، کوئی بندش ہے، کوئی جادو کا معاملہ ہو گیا ہے، یا کوئی بندش رکاوٹ ہے، کاروبار نہیں چل رہا، شادی میں بندش اور رکاوٹ آ گئی ہے، یا نوکری کرنا چاہتے ہیں باہر کے ملک جا کے لیکن جا نہیں پا رہے، ویزا بار بار ریجیکٹ ہو جاتا ہے، یا کوئی بھی ایسی پرابلم جہاں پہ رکاوٹیں ہی رکاوٹیں ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کامیابی ملے، تو ہر قسم کی جائز مقصد میں کامیابی کے لیے، اور اگر کوئی دشمن سے پریشان ہے، دشمنوں سے بھی کوئی پریشان ہے، کوئی واقعی حق پر ہے، تو اس کے لیے بھی یہ وظیفہ کر سکتا ہے۔ اپنے دشمن سے بچاؤ کے لیے کریں، یہ نیت رکھ کے کریں کہ آپ کو کوئی دشمن نقصان نہ پہنچا سکے، تو اس کی نیت کر لیں، یہ نہیں کہ آپ نے کسی کو نقصان پہنچانے کی نیت کرنی ہے۔ تو اس طرح سے آپ یہ وظیفہ جو ہے دشمنوں سے بچاؤ کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال آپ کا جو بھی مقصد ہے وہ آپ بہتر جانتے ہیں، لیکن مقصد ایک ہونا چاہیے، حاجت ایک ہونی چاہیے جس کے لیے آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ آپ عشاء کی نماز کے بعد اس عمل کو کریں گے، ایک ہی نشست میں بیٹھ کر اس عمل کو کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب عشاء کی نماز کے بعد کوشش کریں کہ ٹائم ایسا ہو کہ جس ٹائم آپ کو تنہائی میسر ہو، رات کے وقت آپ نے سب سے پہلے جو ہے 2 رکعت حاجت کے نفل ادا کر لینے ہیں۔ حاجت کی نیت آپ نے یہی کرنی ہے، صلاۃ الحاجت کے نفل جب آپ ادا کریں گے، آپ کی نیت جو ہوگی، جس مقصد کے لیے آپ یہ وظیفہ کرنے جا رہے ہیں وہ آپ نے نیت کرنی ہے، یعنی دعا کرنی ہے کہ اس مقصد کے لیے آپ یہ صلاۃ الحاجات پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس حاجت کو پورا فرمائے۔ جب حاجت کے نفل ادا ہو جائیں گے پھر اس کے بعد آپ بیٹھ جائیں مصلی پہ اور درود شریف پڑھیں۔ درود شریف کی تعداد جو ہے وہ آپ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں، لیکن کم سے کم 11 بار ضرور پڑھیں۔ 11 بار درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے ورد جو کرنا ہے وہ ہے استغفار کا۔ استغفار کا جو بھی ورد، جو بھی کلمہ آپ پڑھنا چاہتے ہیں، کوئی بھی استغفار کا کوئی بھی کلمہ جو آپ کو ایزی ہے آپ پڑھیں، لیکن 1000 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ استغفر اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ استغفار بھی پڑھیں، یا پھر آپ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ پڑھیں گے، جو بھی، یا آپ نے 1000 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور 1000 مرتبہ جب آپ اس کی یعنی 10 تسبیحاں کمپلیٹ کر لیں استغفار کی، تو پھر اس کے بعد آپ نے سورہ مزمل پڑھنی ہے، اور یہاں سورہ مزمل کی جو تعداد ہے وہ 21 ہے۔ 21 مرتبہ آپ نے سورہ مزمل پڑھنی ہے۔ یہ وظیفہ ٹائم تو لے گا لیکن حاجت ضرور آپ کی پوری ہو جائے گی، اور اس وظیفے کو آپ نے 7 دن کرنا ہے لگاتار، بغیر ناغے کے، بیچ میں ناغہ نہ آئے۔ خاص طور پہ خواتین کو میں کہہ رہی ہوں کہ بیچ میں ناغے والے دن جو ہیں وہ نہیں آنے چاہیے۔ تو آپ نے 21 مرتبہ جو پڑھنی ہے سورہ مزمل ایک دن میں، ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنی ہے۔ یہ خاص استغفار اور سورہ مزمل کا ورد ہے، یعنی کہ وظیفہ ہے، ان دونوں کا ملا کے وظیفہ ہے، یعنی پہلے استغفار کی 10 تسبیحاں اور اس کے بعد پھر 21 مرتبہ سورہ مزمل۔ دونوں کو جب ملا کے آپ اس کو اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگیں گے پڑھ کے اس کے وسیلے سے، تو یقین کیجئے کہ یہ اتنا پاورفل عمل ہے، آپ کی حاجت پہلے دن ہی پوری ہو جائے گی۔ لیکن یہ 7 دن کا عمل ہے، اور صدقہ ضرور کرنا ہے، صدقہ خیرات ضرور کرنا ہے،
5 وقت کی نماز کی پابندی ضرور کیا کریں. 5 وقت کی نماز کی پابندی کے ساتھ ہی آپ کو کامیابی ملے گی. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے جو اپنے رب سے مانگیں گے وہ ضرور ملے گا.